ہم یہ بل پریزنٹ کریں گے تاکہ ساری قوم کے سامنے کون اس ملک میں کوشش کر رہا ہے کرپشن ختم کرنے کی، کون اس ملک میں ایسے لوگ ہیں جو کہ اس ملک میں کرپشن کو بچا رہے ہیں۔ سینٹ انتخابات اوپن بیلٹ کے ذریعے کرانے سے متعلق آئینی ترمیم ناکام بنانے کے لیے اپوزیشن کی کوششیں تیز، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور جے یو آئی فے کے رہنماؤں کے رابطے، دونوں ایوانوں سے ترمیم کی منظوری روکنے کی حکمت عملی پر غور۔ پیر کو قومی اسمبلی اجلاس سے قبل اپوزیشن جماعتوں میں مزید مشاورت ہوگی۔ شہری رحمان کہتی ہیں حکومت کا ترمیمی بل جلد بازی اور بدنیتی پر مبنی ہے، وزیر اعظم نے ارکان کو ترقیاتی بجٹ نہیں رشوت دی۔ سندھ بھر میں پیر سے اسکول مکمل ایس او پیز کے ساتھ کھلیں گے۔ میٹرک امتحانات 1 جولائی اور انٹرمیڈیٹ کے 28 جولائی سے ہوں گے۔ اسٹیئرنگ کمیٹی کے اجلاس میں فیصلہ، 3 گھنٹے کی بجائے امتحانات کا اب 2 گھنٹے کا وقت ہوگا۔ 30% لانگ اور 20% شارٹ سوالات دیے جائیں گے۔ ایم سی کیوز کو 50% کر دیا گیا۔ وزیر تعلیم سندھ سعید غنی نے کہا ہے کہ 7000 کالج اساتذہ کے ٹیسٹ کرائے گئے، 233 مثبت آئے، 1500 کے نتائج کا انتظار ہے۔ کراچی کے افوا گرلز کالج میں عملے کے 28 ارکان کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ اس سے پہلے سر سید کالج میں 58، شہید ملت کالج میں 21% کورونا میں مبتلا پائے گئے۔ سندھ پروفیسرز اینڈ لیکچررز ایسوسی ایشن کا کالجز میں ٹیسٹ بڑھانے کا مطالبہ۔ کورونا وبا سے تعلیم کا بہت نقصان ہو چکا۔ 1 فروری سے تمام پرائمری اسکول اور جامعات کھل جائیں گی۔ وفاقی وزیر تعلیم کے دورہ سکھر کے موقع پر گفتگو۔ شفقت محمود کی تاریخی میر معصوم شاہ مینار آمد پر اطراف کی دکانیں بند، وفاقی وزیر کا لاعلمی کا اظہار۔ ملک میں کورونا مثبت کیسز کی شرح میں اتار چڑھاؤ۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مثبت کیسز کی مجموعی شرح 5% سے زائد رہی۔ ایک دن میں کورونا سے مزید 65 افراد کا انتقال، مزید 2179 افراد وائرس سے متاثر۔ چین سے کورونا سے بچاؤ کی ویکسین کی پہلی کھیپ کل پہنچنے کا امکان۔ این سی او سی نے اسلام آباد میں ویکسین کی مناسب اسٹوریج اور صوبوں کو فراہمی کے انتظامات مکمل کر لیے۔ کھوکھر پیلس اور جاتی عمرہ پیلس نہیں بنیں گے، اب غریب کا گھر بنے گا جس کا وعدہ کر کے خان آیا تھا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل کہتے ہیں کہ اب کھوکھر پیلس اور جاتی عمرہ پیلس نہیں بنیں گے۔ عمران خان آ گیا ہے، اب غریب کا گھر بنے گا، ہم غریبوں کے گھر بنا کر دکھائیں گے، آسان شرائط پر قرضے دیں گے، کہا موٹی گردن والا ہی قرضہ چوری کرتا ہے۔ شہباز گل کی لاہور کی سیشن کورٹ آمد پر گفتگو۔ سیشن کورٹ نے شہباز گل کے خلاف حسد عزت کے دعوے پر سماعت پر شہباز گل کی بریت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ شیٹ تحقیقات کے لیے جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید پر مشتمل ایک رکنی کمیشن کا نوٹیفیکیشن جاری۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر کابینہ ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ کمیشن کے ٹی او آرز بھی جاری۔ ٹی او آرز کے مطابق کمیشن کو تحقیقات کے لیے افسران اور ماہرین پر مشتمل کمیٹیز بنانے کا اختیار ہوگا۔ کمیشن براڈ شیٹ اور آئی اے آر کے انتخاب، تقرری اور معاہدوں کی چھان بین کرے گا۔ براڈ شیٹ اور انٹرنیشنل ایسٹ ریکوری فرم سے معاہدوں کی منسوخی کی وجوہ کا پتہ چلایا جائے گا۔ کمیشن 6 ہفتوں میں انکوائری مکمل کرے گا۔ ڈپٹی چیئرمین سینیٹ سلیم مانوی والا کہتے ہیں کہ چیئرمین نیب ان پر جتنے کیسز بنانا چاہتے ہیں شوق سے بنائیں، وہ سیاستدان ہیں لیکن بزنس مین پر کیسز نہ بنائیں۔ کہا نیب کو نجی شعبے میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ ڈپٹی چیئرمین کا کراچی میں بزنس کمیونٹی سے اظہار خیال۔
سپریم کورٹ میں ڈینیل پرل قتل کیس میں احمد عمر شیخ کے خلاف سندھ حکومت کی درخواست سماعت کے لیے مقرر جسٹس عمر بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 1 فروری کو کیس کی سماعت کرے گا۔ جسٹس بشیر عالم کی سربراہی میں قائم بینچ نے ملزمان کی فوری رہائی کا حکم دیا تھا۔ ڈینیل پرل کیس میں ملزمان کی بریت کے فیصلے پر امریکہ کا اظہار تشویش۔ امریکی وزارت خارجہ کے مطابق ملزم احمد عمر شیخ پر امریکہ میں مقدمہ چلانے کو تیار ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کا ٹیلی فونک رابطہ۔ اینٹونی بلنکن کا سپریم کورٹ کے فیصلے پر خدشات کا اظہار، ملزمان کی سزاؤں کو یقینی بنانے پر زور۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ انصاف کی فراہمی کے لیے قانونی تقاضوں کی مکمل پاسداری دونوں ممالک کے مفاد میں ہے۔ وزیر خارجہ نے اس سے متعلق کیے جانے والے اقدامات سے آگاہ کیا۔ ننکانہ صاحب کی تحصیل شاہکوٹ کے گھر میں 4 خواتین کا قتل، تیز دھار آلے سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ پولیس کو شبہ ہے کہ گھر کے فرد نے میاں بیوی بہن اور بھابھی کو قتل کیا۔ ملزم کی گرفتاری اور قتل کے محرکات جاننے کے لیے تحقیقات شروع۔ بیٹی کو قتل کر کے خودکشی کرنے والے ڈاکٹر کے بھائی کی پرستار موت، خالی گھر کے کچن سے جھلسی ہوئی لاش ملی۔ ڈاکٹر محب 3:45 بجے گلشن صفی سلطان میں اپنے دوسرے گھر گئے۔ نمبر بند ملا تو اہلیہ نے پڑوسی سے رابطہ کیا جس نے گھر سے جلنے کی بو آنے کی اطلاع دی۔ کچن سے شوہر کی جلی ہوئی لاش ملی۔ ڈاکٹر محب سلیم کی بیوہ کا رپورٹ میں موقف۔ ڈاکٹر محب کے بھائی اور بھتیجی کی موت کا معمہ بھی حل طلب۔ چند روز پہلے ڈاکٹر اظہر نے بیٹی کو گولی مار کر خودکشی کی تھی، وجہ سامنے نہ آ سکی۔ کراچی کے شہری چھینا جھپٹی کرنے والے لٹیروں سے تنگ، نارتھ ناظم آباد میں بچ کر بھاگنے والے شہری پر ڈاکوؤں کی فائرنگ، واردات کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ بفر زون میں خاتون سمیت 2 افراد لٹ گئے۔ ہفتے کے دوران مزید 18 اشیاء مہنگی ہو گئیں۔ چکن، لال مرچ، گھی اور لہسن کی قیمت بڑھ گئی۔ دال مسور، دال مونگ، دال چنا اور چاول کی قیمت بھی اوپر چلی گئی۔ گڑ، مٹن اور صابن کی قیمت میں بھی اضافہ ہو گیا۔ ایک ہفتے کے دوران چکن کی قیمت میں 26 روپے 73 پیسے فی کلو اضافہ ہو گیا۔ کوکنگ آئل کی اوسط قیمت 10 روپے 8 پیسے فی کلو بڑھ گئی۔ ایک ہفتے میں ٹماٹر کی فی کلو قیمت 19 روپے اور انڈے کی فی درجن اوسط قیمت 12 روپے 67 پیسے کم ہو گئی۔ معاشی اشاریوں میں بہتری کے باوجود 2% پاکستانی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے کھانے میں کمی پر مجبور۔ گیلپ پاکستان کے سروے میں انکشاف، اخراجات پورے کرنے کے لیے سستی غذائی اشیاء استعمال کرنے والے پاکستانیوں کی شرح 16% سے کم ہو کر 3% پر آ گئی۔ رشتہ داروں سے ادھار مانگ کر گھریلو اخراجات پورے کرنے والوں کی شرح 21% سے 13%، اثاثے بیچ کر گھر کے اخراجات پورے کرنے والے پاکستانیوں کی شرح 7 سے کم ہو کر 4% رہ گئی۔ سابق صدر آصف علی زرداری کی بیٹی بختاور بھٹو زرداری کی شادی کا جشن آج شام ککری گراؤنڈ لیاری میں ہوگا۔ میدان میں اسٹیج تیار، مہندی، روایتی لیوا، ڈانڈیا سمیت دیگر رسمیں ہوں گی۔ گلوکار فن کا مظاہرہ کریں گے، آتش بازی بھی کی جائے گی۔ ککری گراؤنڈ لیاری میں بے نظیر بھٹو آصف زرداری کی شادی کی تقریبات بھی ہوئی تھی۔ دلہے والے آج دلہنیاں لے جائیں گے۔ سابق صدر آصف علی زرداری اپنی بیٹی بختاور بھٹو زرداری کو آج رخصت کریں گے۔ گزشتہ روز بلاول ہاؤس میں بختاور بھٹو زرداری اور محمود چودھری کا نکاح ہوا۔ تقریب میں سنم بھٹو، فریال طالب، ڈاکٹر عاصم حسین اور دیگر شریک ہوئے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ان کی بہن بختاور کی شادی طویل عرصے بعد آنے والی خوشیوں کا لمحہ ہے۔
ایسا لگا کہ خوشیوں کے اس لمحے میں ہماری والدہ ہمیں دیکھ رہی ہیں۔ رواں سال ملک میں موسم سرما طویل ہونے کا امکان ہے۔ ترجمان محکمہ موسمیات کے مطابق فروری میں موسم سرد رہنے کا امکان ہے۔ خیبر پختونخوا میں سردی کی شدت برقرار، کل سے بالائی علاقوں میں ہلکی بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برف باری کا امکان۔ آج کم سے کم درجہ حرارت لہ میں -15 ڈگری ریکارڈ، سکردو -10، کالام -9، سری نگر -7، زیارت -6، کوئٹہ -5، چترال 0، پشاور 2 اور کراچی میں کم سے کم درجہ حرارت 10 ڈگری ریکارڈ۔ جماعت اسلامی کا حقوق کراچی تحریک کے تحت آج 50 مقامات پر دھرنے دینے کا اعلان۔ ترجمان جماعت اسلامی کے مطابق دھرنے شام 4 بجے شروع ہوں گے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں حکمرانوں نے واضح کر دیا ہے کہ کراچی والوں کو جوتے کی نوک پر رکھ لیا ہے، یہ شہر ایک کھنڈر بن چکا ہے۔ چین کے ہیجونگ یونگوا شپ یارڈ میں پاک بحریہ کے لیے تیار دوسرے 054 فریگیٹ جہاز کی لانچنگ تقریب۔ پاک بحریہ کے کوموڈور اظفر ہمایوں تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق جہاز جدید ٹیکنالوجی، جنگی آلات، اسلحے اور سینسر سے لیس ہوگا۔ کا جارج فلائیڈ بھارتی پولیس کے کسان مظاہرے میں شریک ایک شخص کی گردن جوتے سے دبانے کی تصاویر وائرل۔ امریکہ میں دم گھٹنے سے مرنے والے جارج فلائیڈ سے تشبیہ دی جانے لگی۔ کسان مظاہرین کے خلاف انتہا پسند گنڈوں کو میدان میں اتار دیا گیا۔ سنگھو بارڈر پر دھرنا دیے مظاہرین کے کیمپس پر حملے۔ مظاہرے میں شامل ایک کسان نے مودی کے کسان دشمن زرعی قوانین کا پوسٹ مارٹم کر دیا۔ باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے، کسی باپ کی دلی تھوڑا نا۔ اینولی 12,500 کسان سوسائڈ کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو نیشنل کرائم کوڈ بیورو۔ پہلا قانون کیا بولتا ہے؟ APMC سے باہر کسان اپنی فصلوں کو بیچ سکتا ہے، انٹر اسٹیٹ موومنٹ ہو سکتا ہے۔ آپ مجھے بتاؤ 2 ایکڑ والا اپنی ٹرالی پر کہہ رہے ہیں نا پنجاب UP سے تمل ناڈو کیرلا بیچنے جائے گا۔ دوسرا قانون کانٹریکٹ فارمنگ کے بارے میں بولتا ہے، چاول اتنا موٹا ہوگا اتنا پتلا ہوگا ایسا کلر ہوگا۔ مشین توڑا نا کہ مشین میں سے نکالا بنا ڈیفیکٹ کی نکل آئے گی۔ عرب امارات کا غیر ملکیوں کو شہریت دینے کا اعلان۔ قانون میں ترامیم کے بعد سرمایہ کاروں، سائنسدانوں، ڈاکٹرز، انجینئرز اور فنکاروں کو شہریت دی جائے گی۔ دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد ال مکتوم کا کہنا ہے کہ شہریت دینے کا مقصد ترقی کے سفر کے لیے ٹیلنٹ کا حصول ہے۔ امریکہ میں برطانیہ سے آنے والی کورونا کی نئی قسم کے کیسز بڑھنے لگے۔ ماہرین نے مئی تک اموات 6,20,000 تک پہنچنے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ ہر شہری پر پیر سے پبلک ٹرانسپورٹ میں ماسک پہننا لازمی۔ فرانس کا کل سے غیر یورپی یونین ممالک کے لیے سرحدیں بند کرنے کا اعلان۔ سعودی عرب نے کورونا کیسز بڑھنے پر سفری پابندیاں اٹھانے کی تاریخ میں 31 مارچ کے بجائے 17 مئی 2021 تک توسیع کر دی۔ اٹلی میں کل سے کئی خطوں میں کورونا پابندیوں میں نرمی کا آغاز۔ کراچی سے بائیکرز کی ریلی گوادر پہنچنے پر پاکستان زندہ باد کے نعروں سے خیر مقدم، لوک رقص سے استقبال۔ آج گوادر کے ساحل میرین ڈرائیو پر پاکستان ریلی بھی نکالی جائے گی۔ شرکاء گوادر اسٹیڈیم میں مقامی ٹیموں کے ساتھ کرکٹ میچ کھیلیں گے۔ ریلی نے 650 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا۔ 45 بائیکرز اور 50 گاڑیاں تھیں۔
چترال میں موسم سرما کا میلہ سج گیا. وادی میں اسکیئنگ, سنو بورڈنگ اور آئس ہاکی کے مقابلے ہوں گے. غیر ملکی کھلاڑیوں اور ٹرینرز کی بھی آمد. شرکا باربیکیو نائٹ اور محفل موسیقی سے بھی لطف اٹھائیں گے. خطروں کے کھلاڑی کا اسکیئنگ کے دوران خطرناک اسٹنٹ. چھلانگ لگاتے ہی ہوا میں گھومتے ہوئے دونوں اسکی جھٹکے سے پیروں سے نکل گئے. خوش قسمتی سے خطروں کا کھلاڑی اسکیز کے بغیر برف پر بآسانی لینڈ کر گیا. ٹوٹ ہی گیا دل یہ ٹوٹے سارے سپنے میرے. آپ نے بھابھی سے کہا کہ محبت کے بدلے محبت ملتی ہے. کیا میرے کیس میں ایسا پاسبل ہے؟ ابھی مجھے نکالنے کا بندوبست کرو, مجھے نکلنا ہے گھر تک. اور لالچ, حسد اور خود غرضی کی شکار فاریہ کی کتنی چال بازیاں باقی ہیں. کیا رافعہ ارباز کی محبت کا سندیش قبول کرے گی؟ جاننے کے لیے دیکھیے پروڈیوسرز عبداللہ کاظمانی اور اسد قریشی کے سیونتھ اسکائی انٹرٹینمنٹ کی ڈرامہ سیریل فطرت, جس کی آخری قسط آج رات 8 بجے جیو پر نشر کی جائے گی.